بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اصحاب کہف۔ اصل میں ہم لوگ علم النقش پہ کام کر رہے تھے، لیکن 15-20 دن سے اسی کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، تو لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ نقشے پسند نہیں کرتے، تو اسی لیے سوچا کہ آج تھوڑا کچھ چینج کر دیں۔ تو ہم آج اصحاب کہف کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کا جو پہلا پارٹ ہوگا، جو ہسٹوریکل بریف ہے اصحاب کہف کے بارے میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر قرآن شریف اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر ان کی حدیثوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر انشاءاللہ عملیات، اصحاب کہف سے جو عملیات کیا جاتا ہے اس عملیات کے اوپر بات کریں گے۔ اور چوتھا جو ہوگا سائنٹیفک نظریہ، سائنس کہاں تک پہنچا ہے اصحاب کہف کے معاملے میں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے قرآن شریف کی اصحاب کہف کی 22ویں آیت کے اوپر ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت میں پہلے اس لیے اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ سورہ کہف کی 22ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ وہ 3 لوگ تھے اور ان کا چوتھا کتا تھا، اور ایک گروہ کہتا تھا کہ وہ 5 لوگ تھے اور ان کا ایک کتا تھا۔ ابھی جو کرسچن ٹریڈیشنز کے اندر میں جو نجران کے جو جیوز اور یہودی اور نصارہ جو کرسچنز تھے، یہ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے اور ان کا ایک کتا تھا۔ سیریاک ٹریڈیشن کے اندر جو ملتا ہے ہمیں، کرسچن ٹریڈیشن کے اندر، ہم میتھولوجی تو نہیں کہیں گے، نارکوٹک ورڈ ہو جائے گا، یہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر وہ لوگ سیرین کرسچن ٹریڈیشن میں یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا۔ میں یہ بات اس لیے چھیڑ رہا ہوں تاکہ انیشیلی اسٹارٹ میں ہی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم ایک بات کلیئر کر لیں۔ دیکھیے، قرآن کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اصحاب کہف کا کوئی پرفیکٹ نالج نہیں ہے، یہ لوگ ان کے نمبرز بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ اب بیکار کے ہزاروں کہانیاں ان کے اوپر گھڑ دیے گئے ہیں، جیسے وہ 6 تھے جو غار کی طرف جا رہے تھے، ایک کسان مل گیا، ساتھ میں ایک کتا مل گیا، ایسے ویسے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ قرآن کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جب تک قرآن نے یہ واقعہ بتایا نہیں تب تک یہ لوگ کنفیوژن میں تھے، ان کو ان کی عدد ہی پتہ نہیں ہے، تو ان کا پوری سٹوری کہاں سے معلوم ہوگی۔ ہمارے لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بہت ساری من گھڑت کہانیاں لگا کر بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں اس میں ملا دی ہیں مسلمس نے۔ ایسے مثال کے طور پر جو ان کا ایک جو کتا تھا، وہ کتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بلم بن بہورا کی شکل دے دے گا، جو یہودیوں کے ایک عالم تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، بہت بڑی ہدایت دی تھی، لیکن وہ اس علم کو دنیا کے لیے صرف کر دیا، دنیا کمانے کے لیے انہوں نے صرف کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 175 اور 176 آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بوجھ ڈالو تب بھی ان کی زبان کھلی ہی رہتی ہے، ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو تب بھی ان کی زبان کھلی ہی رہتی ہے۔ کتے کی مثال، کتے کا منہ کبھی بھی کھلا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر مثال دے رہے ہیں جو عالموں نے اپنے علم کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا، ان کے بارے میں۔ اب یہ لوگ یہاں بھی اس بات کو جوڑتے ہیں، بالم بن بہورا کی شکل ان کو دیکھ کر کے ان کو جنت میں بھیج، جب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان ساری چیزوں کو اس میں ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے، ہاں نقصان بہت بڑا ہوگا اگر آپ دین کے اندر کچھ ایسی چیز ایڈ کرتے ہیں جو وہاں پر بتائی نہیں گئی ہے، ویسی چیزوں کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو نقصان بہت بڑا ہوگا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی اللہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جو کچھ بھی کر لے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کی؟ تو اسی لیے میں یہ آیت کو میں نے کوٹ کیا کہ ان کو ان کے نمبر صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے، تو ان کا واقعہ کہاں سے پتہ ہوگا؟ تو یہ بات آپ تھوڑا دھیان میں رکھ لیں، جو یہ مسلیڈ جو کہانیاں، من گھڑا کہانیاں جو بنائی گئی ہیں نا ان کے بارے میں، اس سے تھوڑا بچیں۔ فائدہ تو کچھ نہیں ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہوگا، ان ساری من گھڑا کہانیوں سے بچیں، پرہیز کریں ان چیزوں سے۔ تو اصحاب کہف کا ہسٹوریکل
اگر ہم نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھا لینے کے تقریباً 110 سال یا 120 سال کے بعد میں یہ لوگوں کا واقعہ گزرتا ہے. اس وقت کا ایک بادشاہ تھا ڈیسیس، جو کہ مشرک تھا، آئیڈل ورشپر تھا. جب اس کو پتہ چلا، اصل میں کیا ہوا نا، ایک بہت بڑا عیسائیوں پہ بہت بڑا ظلم ہوتا تھا. اس بات کو تھوڑا اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں بہت سارے کنکلوژنس بھی رہتے ہیں، ہم تھوڑا ہسٹری کے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اور اس ہسٹری کے اوپر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لینے کے بعد میں تقریباً 17 AD میں 70 AD میں کیا ہوا، ٹائٹس نام کے ایک بادشاہ نے، یہ جو وہاں پر پپٹ گورنمنٹ تھی جس پر تھوڑا بہت کنٹرول یہودیوں کا بھی تھا، ان کے اوپر حملہ کر کے، کیونکہ ان لوگوں نے ان سے بغاوت کر دی تھی، یہودیوں نے ان سے بغاوت کر دی تھی، تو اس کی وجہ سے ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا 17 AD میں، اور اتنی بری طرح سے ان کو تباہ کیا، جس میں 1,33,000 ان کے لوگوں کو مارا گیا تھا. یہ ان کے اوپر دوسرا زوال تھا. اس سے پہلے بھی 2,500 سال پہلے ایک زوال آیا تھا، وہ ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی. ہم بیت المقدس کے بارے میں کبھی بات کریں گے کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم وہ ڈسکس کریں گے میٹر کو. تو یہ میں یہاں پر صرف اصحاب کہف کے میٹر پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر کیا ہوا، اس نے جب حملہ کیا تو تقریباً 1,33,000 کو اس نے مار دیا، اور باقی کے جو بھی تھے یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا. یہودی تو وہاں سے تقریباً زیادہ سے زیادہ پورے یہودی وہاں سے نکل گئے، لیکن کچھ عیسائی وہاں پر موجود تھے جو حق پر تھے، جو مومن تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے کلام کو مانتے تھے، ان کے راستے پر تھے، حق پر تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ حق پر تھے، وہ مومن تھے، پرہیزگار بندے تھے وہ. تو عیسائی وہاں پر جو تھے ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کو چھپ کے اپنے مذہب کو فالو کرنا پڑتا تھا. جب ظاہر ہو جاتے تھے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اسی طرح وہاں پر 7 لوگ ایسے تھے جن کا مذہب ظاہر ہو گیا تھا، بادشاہ تک یہ بات چلے گئی تھی. اس وقت کا جو وہاں کا جو رولر تھا، اس کا نام تھا، اسے دقیانوس کہتے ہیں. ہماری اردو اور عربی کی لینگویج میں اس کو دقیانوس کہتے ہیں. دقیانوس کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یہ پرانی باتیں، یہ ایک دم بے بنیاد باتیں ہیں. وہاں پر آ کر یہ دقیانوس ورڈ جو یوز کرتے ہیں وہ اسی کا نام تھا، اس کا نام یوز کرتے ہیں وہاں پہ. اس کی وجہ آپ جان لیں گے، کیونکہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ تھا نا، اس کو یہ لوگ کہتے تھے یہ فیک سٹوری ہے، ایسی ہے ویسی، اعوذ باللہ، یہ ایسی اس طرح کے باتیں کیا کرتے تھے. تو اسی لیے دقیانوس کو وہاں سے جوائنٹ کیا ہوا ہے. تو اسی لیے جب کوئی بیکار کی باتیں کرتے ہیں تو کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہوں، ایسا جو کلام ہم یوز کرتے ہیں نا، وہ اس راجا کے نام پہ ہی اس کو یوز کرتے ہیں. اس کو رومن لینگویج میں، انگلش لینگویج میں DCCS کہتے تھے اس کا نام. اس راجا کے دور میں کیا تھا، یہ لوگ سب مشرک تھے. تو ان کا راز فاش ہوا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پہ ہیں اور یہ اس دین کو فالو کرتے ہیں. تو دقیانوس نے ان کو وقت دیا، مہلت دی کہ تم واپس اپنے اس دین کو چھوڑ کر کے تم ہمارے دین پر آ جاؤ، نہیں تو تم کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ لوگ وہاں سے نکل پڑے اور جا کر کے ایک غار میں پناہ لے لی. تو یہ جو ہوا تھا یہ آ کر کے دقیانوس کے پیریڈ میں ہوا تھا، اور دیٹ واز اے پیریڈ آف اراؤنڈ 146 آئی تھنک 146 AD میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہاں سے پھر وہ غار میں چلے گئے تھے. اس کے بعد میں آ کر کے غار میں کچھ عرصہ وہ رہے. اس کے بعد میں جب وہ باہر آئے غار کے، تو باہر آ کر کے جب انہوں نے وہ سکہ نکالا استعمال کرنے کے لیے، میں بعد میں قرآن کے ساتھ جب قرآن کی میں ٹرانسلیشن کروں گا اس کے ساتھ میں پورے پوائنٹس بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. میں ابھی خالی ہسٹری میں کیا لکھا ہوا ہے میں یہ بتا رہا ہوں. تو کچھ عرصہ رہے وہ غار کے اندر. اس کے بعد میں جب کھانے کے بہانے جب باہر آئے، تو جب وہ کرنسی اس وقت کی، جب دقیانوس کے وقت کی کرنسی انہوں نے باہر نکالی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصحاب کہف ہیں جو اتنے سال غائب تھے، ان کے حساب سے غائب تھے، غار میں تھے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا تھیوڈوسیس. وہ ساری حکومت عیسائی کرسچن ہو گئی تھی، سب نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا، جو اس وقت کا مذہب تھا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آمد سے پہلے کا واقعہ ہے.
کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں کیا ہوا تھا، جو رومن جو امپائر تھا، کانسٹنٹینیپول کہتے ہیں ہم اس کو، کانسٹنٹینو کہتے ہیں اس کو، کانسٹنٹینو اس کو کہتے ہیں. تو کانسٹنٹینو ون نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی. تو یہ سارا جو علاقہ تھا یہ سب کے سب، جب راجا نے مذہب قبول کر لیا تو سارے کے سارے عیسائی ہو گئے تھے. تو یہ پورا کرسچن علاقہ تھا. تو ان لوگوں نے پھر راجے کے پاس لے کر گئے، پھر بعد میں واپس وہ غار کے پاس چلے گئے اور وہاں پر کچھ مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی. تو یہ ہسٹوریکل ایونٹس کے اندر اتنا ہی واقعہ ہے. اس کے بعد میں کیا ہوا، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد میں جو نجران کے جو کرسچنس تھے، جو سیریا کے جو کرسچنس تھے، جو یہاں کے جو دوسرے کرسچن اور یہودیز تھے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بنانی شروع کر دی. ادھر تک کہ کوئی صحیح فگر بھی ان کو پتہ نہیں تھا. سیرینس کہتے تھے یہ 5 ہیں اور 7 چھٹا ان کا کتا ہے، اور نجران والے کرسچن اور یہودی کہتے تھے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. یہ سارے طرح کے کنفیوژن تھے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں یہودی اکثر کیا کیا کرتے تھے، جو ان کی جو سوالات ہوتے تھے نا، ایکچولی یہ ان کے کوشچنز ہوتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، کفار کے ذریعے پوچھا بھیجتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات انہوں نے پوچھائے تھے. تو یہودیوں نے کیا کیا، کفاروں کے ہاتھ سے کچھ سوال پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا. اللہ نے ان کا جواب دیا قرآن کے ذریعے سے. تو وہ ہے سورہ کہف. سورہ کہف جو ہے اصل میں اس میں صرف اصحاب کہف کا واقعہ نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، جس میں 2 مشہور اور بھی واقعات ہیں. جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھ میں سفر ہوا تھا، وہ بھی واقعہ اصحاب کہف سورہ کہف میں ہی ہے. اور ذوالقرنین بادشاہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی سورہ کہف میں ہی ہے. تو اس میں اور بھی واقعات ہیں، ایسے نہیں کہ صرف ہے اصحاب کہف. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر 9ویں آیت سے لے کر کے 26ویں آیت تک ہے. بس اتنا حصہ اصحاب کہف کے اوپر اللہ نے بتایا ہے، اور باقی کے جو ہیں وہ دوسرے واقعات ہیں. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ اللہ نے تھوڑی بات میں ساری تفصیل سے سمجھا دیا ہے. تو انشاءاللہ میں تفسیر پڑھتا رہوں گا، اور اسی کے حساب سے ہم یہ قرآن اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.